السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کے عطیات اور جس کے انعامات بہت وسیع اور بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں انسان نیکیوں کا زیادہ راہ جمع کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب اور مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اہلاً و سہلاً یا رمضان، رمضان کو اہلاً و سہلاً، آپ سب کو اہلاً و سہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے اس ایک مہینے کی ویلیو اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے ایک خاندان بلیح کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اکٹھے۔ ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہوا، یعنی 1 سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ ورنہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ شہید کا درجہ سب سے افضل ہے اور وہ ہم سے آگے ہوں گے، لیکن یہاں جو شخص بعد میں فوت ہوا، وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد، یعنی پہلے شخص کے بعد، شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے رمضان کے روزے اور نمازیں اس شخص کو شہید سے بھی آگے لے گئیں۔ ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے، بس پورا کر لو، روزہ رکھنا ہے رکھ لو۔ بات یہ ہے کہ ظاہراً ایمان والے عمل کرنا، لیکن ایمان کا مضبوط نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بھی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے اچھا عمل کروں گی، اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا۔ تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے؟ یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے؟ جس میں 2 شرائط پائی جائیں، ایمان اور ثواب کی نیت، اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے
پھر رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے. تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. زبان تو اقرار کرتی ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے نا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں. اپنے جو ہی رمضان کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، نماز کا خیال، اندر اندر کو دیکھیں. کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے؟ سستی سے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے. ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے. روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا، خوشی سے رکھنا ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز کرنا، اس کا پسندیدہ کام کرنا خوشی سے انسان کرتا ہے. ماں کتنی بھی تھکی بھی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی؟ بے چین ہو اٹھتی، ایک دم اٹھ جاتی ہے. اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا، پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا. لہذا رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے. تو جو لوگ کیونکہ آج کل بیماری کے بغیر لیے پریشان ایمان ہیں، کے اور ویسے بھی انسان کو بیماری صرف خواہشات آج کل ہی تو ہلاکت کی نہیں آئی، طرف لے بیماری جاتے تو ہیں. ہمیشہ ہی دنیا میں صرف موجود رہی ہے. سوچنا ہی تو کافی نہیں، پریونٹیو صرف میتھڈز بھی آرزوئیں اور استعمال کرنے تمنائیں چاہیے، اور کا اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار تمناؤں ہو کا جائے ہونا تو کافی ان نہیں. مسنون چیزوں سے علاج کرنا چاہیے. لہذا اور یہ مسنون ہمیں چیزیں جو یہ ہر گھر میں موجود پورے ہونی یقین چاہیے. کے تھوڑا ساتھ سا بھی اگر رمضان بیماری میں کا داخل آغاز ہونا ہے. ہوا ہے تو فوراً ہی اور اس کو پھر پکڑ لیا رمضان جائے. میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزے کی حالت میں، کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا. مثلا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، علم کے ذریعے خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سال آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دے گا. انسانوں کی خدمت بھی، گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی، بچوں کو پالنا بھی، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں. بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد. بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے. تو چاہے آپ علم دینے والے ہوں، چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہوں، چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہوں، یہ سب، یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ سحری پکا رہے ہیں، مثلا سحری بنا رہے ہیں صبح اٹھ کر، سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ تیاری کریں. اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں. اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ خوشی خوشی. تو آپ سب نے خوشی خوشی سحری بنانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا. میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھوا رہی ہوں ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا. کیونکہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے، اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر اجر مل جاتا ہے. تو کیا یہ معمولی نیکی ہے؟ تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام. پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں، مثلا جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور مجھے جو صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے، میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی. تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، میں کیوں آ گئی یہاں، میرے لیے مصیبت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا؟ نہیں. کیسے سوچنا ہے آپ نے؟ اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے ایسا علم دیا، مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں
اس کام کے قابل ہوئی جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتی ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتی ہوں، جس کے لیے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس یہ اسکل نہ ہوتی، یہ جاب نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی؟ پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی، کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی۔ تو اللہ نے مجھے چنا ہے۔ ایکسٹرا ایفرٹ، ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا ایفرٹ، ایکسٹرا ریوارڈ۔ اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ وہ خوش قسمت نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں، اس کو سچا ہو کے کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے۔ احتساب کا مطلب نیکی ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میرے اس کام میں بھی اجر ڈال دے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں۔ رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی، اسٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی نا، تو آپ کی انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ کو سکون کی نیند آتی، گہری نیند آتی، اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے۔ لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں، جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے۔ اور پسندیدہ کام کیا ہے؟ یہ میرا ویسے تو ہر حال میں کرنے چاہیے، لیکن یہ رمضان کے لیے بتا رہی ہوں۔ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن، موڈ آف، بھوک لگی ہے، موڈ خراب ہوا ہے، کیا سوچنا ہے اس وقت، کیا کرنا ہے؟ ایک دم اپنے آپ کو تبدیل کرنا، نہیں، اس وقت میرا کسی کو خوش کر دے، اسمائل سے ہی خوش کر دینا، یہ کیا ہے؟ میرے لیے اجر کا باعث ہے۔ اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا۔ سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کی بھی درد ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے ہیں؟ ان کے سر کو دبا دیتی، اور یہ نہیں کہتے اچھا میرے سر میں بھی درد ہو رہی، میں کیا کروں؟ ایسے نہیں کہنا، اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اور پھر اس کا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ کے ارد گرد کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، بیک ہوم آپ کے رشتہ داروں میں سے۔ اور پھر اسے کھانا کھلانا۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت ایک بہت بڑا ڈنر تیار کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی، تراویح میں آپ کا خشوع چلا جائے گا۔ جو کام اعتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو، بس اتنا کریں، کیونکہ ہر ایک کی ہمت فرق ہے۔ میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں۔ آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ راشن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ راشن نہیں دے سکتے، یعنی پورا بہت کچھ نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے، لیکن رمضان میں ٹو ڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں، کھانا کھلانا لازم کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کا دل تھا اعتکاف کرنے کو، لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار، یا شوہر بیمار ہو گئے، یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں، میں نے سوچا تھا اعتکاف کروں گی، کوئی 10 دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی، لیکن یہ کیا مصیبت آ گئی۔ نہیں، آپ کو اعتکاف سے بھی زیادہ اعتکاف کا اجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور خدمت کا الگ اجر مل جائے گا، اور اس تکلیف اٹھانے کا، اور پھر روزے کا، اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اس روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔
جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ تو ڈالے گا. جو لوگ آج کل بیماری کے جو لیے آدمی پریشان ہیں، اور اپنے ویسے بھی غصے کو بیماری صرف نافذ آج کرنے کل ہی کی تو نہیں آئی، طاقت کے بیماری تو باوجود پی گیا، ہمیشہ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ موجود روز رہی ہے. قیامت اس تو کے دل کو پریونٹیو امیدوں سے میتھڈز بھر بھی دے گا. استعمال کرنے چاہیے، جو اور اس اپنے کے بھائی ساتھ کے اگر کوئی ساتھ اس کی بیمار ہو جائے ضرورت پوری تو ان کرنے کے لیے مسنون چیزوں چلا، سے علاج کرنا چاہیے. اللہ اور تعالیٰ اس یہ کو اس دن مسنون ثابت چیزیں جو قدم ہر رکھے گھر گا میں جس موجود دن ہونی قدم چاہیے، کہ ڈگمگا جائے تھوڑا سا گا. بھی اگر بیماری کا آغاز ہوا ہے مثلاً تو آپ کی فوراً ہی دوست اس کو بیمار پکڑ ہو گئی، لیا جائے. اس کو ہاسپٹل جانا ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہاسپٹل میں لگ جائیں گے، میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں دورہ قرآن پورا اٹینڈ کروں گی، آج کا تو میرا سپارہ ہی چلا گیا. اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے. جی اللہ نے آپ کو چنا، آپ رہ نہیں گئی تھی، آپ اللہ کی نظر میں تھی، اللہ نے آپ کے حصے میں یہ کام ڈالا ہے. لہٰذا یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پہ فوکس ہو جاتے ہیں. ضرور کریں عبادت، جن کو اللہ موقع دے، فرسٹ پرائرٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے. صوم اینڈ قیام، دو کام اہم ترین ہیں. یعنی دن کو روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور رات کو قیام، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. یہ دو کام لازم ہیں. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دو کاموں میں آپ بیمار ہو گئے، مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی، لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کی جان کو خطرہ ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا. لیکن آپ دیکھیے کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسی بیماری میں آ جاتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ سکتے. اگر روزہ رکھنے کا موقع چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت دیکھی جائے گی، آپ کا دل دیکھا جائے گا، آپ کا ایمان دیکھا جائے گا، آپ کا شوق دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا، اور اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا. اس بیماری کا، وہ بیماری بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور پھر وہ جو کام آپ نے نیکی کا کرنا تھا وہ اس کا اجر بھی آپ کو نیت کی وجہ سے مل جائے گا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عبادت سے بچنے کے لیے کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیں کہ اچھا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا دے، چلو تراویح پڑھنے کی بجائے میں کہیں اور جا کے تھوڑی گپ شپ بھی لگا لوں گی، تراویح میں تو پھر چپ کر کے سننا پڑتا ہے. نہیں، یہ بھی اللہ جانتا ہے نا، پھر وہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، دل کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے. یعنی کسی نے کوئی کام کہہ دیا، کام پڑ گیا، تراویح لیٹ ہو گئی، آپ کو تہجد کے وقت اپنی پوری کرنی پڑی، لیکن آپ کے دل میں ایک تکلیف ہوئی، اوہ میری تراویح رہ گئی، لیکن چلو یہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں یہ بھی کر لیتی ہوں، تو دگنا اجر ہو گیا. پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں دورہ قرآن کے وقت، آپ کرسیاں لگانی، آپ ہاں روزہ رکھ کے ہم کرسیاں لگائیں، آپ نہیں، اتنی مشکل. جی ہاں مشکل تو ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. آپ کی لگائی ہوئی کرسی پر جو بیٹھ کے جتنی دیر قرآن سنے گا، انشاءاللہ اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ایک فیسلٹی فراہم کی. تو نیکی کے کام کرنا سچے لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی صرف عبادت کرنا ہی نیکی نہیں، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے. آگئی نا پہلی شرط ایمان کی. اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں. یہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے. اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. رمضان میں اول وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، فرض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرنے ہیں. اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کھڑا ہو کر کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی کوشش کر کے کر رہے ہیں، سجدے میں جانا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں. فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے ایمان والے ہیں، اور یہی اصل میں متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں. تو ایمان جو ہے یہ دراصل تصدیق کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ مانتے ہیں پھر وہ کر کے بھی دکھائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پورا یقین رکھتا ہے. منافق کے پاس بھی حق آتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ روشنی پاتا ہے لیکن
پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ منافق نور کا محتاج ہوتا ہے، جب نور مل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس اندھیروں میں جانا ہی پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جگانا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں، جمی ہوئی چیز نہیں کہ ایک جگہ پتھر رکھ دیا تو رکھا گیا۔ یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے ایمان اوپر جاتا ہے، اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے نیچے آ جاتا ہے۔ لہذا روزہ رکھ کے کیا نہیں کرنا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، بدعہدی، خیانت، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور جتنا زیادہ انسان دنیا میں کھو جاتا ہے، اتنا ہی اس کا نور بجھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سب کی ایک مجبوری ہے، ہم رہتے دنیا میں ہیں، ہم سارا دن مسجد میں نہیں رہ سکتے، ہم سارا دن علم کی مجالس میں نہیں رہ سکتے، لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے، ضروری شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ہم اپنی جاب پلیس پر ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، اور جتنا جتنا دنیا میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اتنا اتنا وہ نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو اس بیٹری کو ریچارج کریں۔ آپ موبائل کی بیٹری روز چارج کرتے ہیں نا، اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ۔ ایسے ہی اگر ہم علم کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعلق کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے، اوپر نہیں لے جاتے، تو واپس وہ ریڈ لائن پہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا بھرپور کوشش کرنی ہے عبادت کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی مجالس، قرآن کی مجالس کی پابندی کی بھی، کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایسے ایمان لائے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ابھی جو میں نے قیامت کے دن کا منظر آپ کے سامنے رکھا، تو کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں، اور اس وقت ہمیں نور چاہیے، اور وہ نور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے لیے تیار کر لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایمان بڑھتا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں سن کر، جان کر ایسے تو محسوس کرنا جو لوگ آج کل جیسے وہ بیماری کے لیے قریبی ہیں، پریشان ہیں، اور ان کی ویسے بھی پریزنس کو بیماری فیل صرف کیا آج کریں۔ کل ہی تو نہیں آئی، بیماری تو ہمیشہ ہی دنیا میں فرشتوں پر موجود ایمان میں رہی ہے، کیا کرنا تو ہے؟ پریونٹیو ان کی میتھڈز بھی استعمال کرنے پریزنس چاہیے، کو اور اس فیل کے کرنا ساتھ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے میں تو ان جب مسنون جمعے چیزوں کے سے دن علاج نماز کرنا پڑھتی چاہیے، ہوں اور تو یہ یہی مسنون مانے چیزیں کہ جو ہر گھر میں موجود ہونی بیچ میں کچھ چاہیے، لمحے تھوڑا ایسے سا بھی آتے ہیں اگر نماز بیماری کے کا دوران آغاز جیسے ہوا رکوع ہے اور تو سجدے میں فوراً ہی یوں اس کو لگتا پکڑ ہے لیا جائے۔ واقعی فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اتنی سیرینٹی، اتنا پیس، اتنا سکون جو پورے ہفتے میں کسی اور جگہ محسوس نہیں کرتی، وہ اس وقت۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ تراویح پڑھنے جائیں گے نا، تو آپ محسوس کریں گے، دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ فرشتوں کی پریزنس میں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہر وقت تو دائیں اور بائیں ہمارے ہیں نا، تو کوئی بات کرنے لگے تو یہ نہ سوچے کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، سوچے اوہ میرے تو رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھا ہوا اور لیفٹ پہ بھی، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے حق میں کیا گواہی دیں گے۔ جب کوئی نہیں ہوتا فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو، یہ ایمان ہے، یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ آپ واقعی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ کیا ایک غیبی سی خبر، ہاں وہ فرشتے ہیں، پتہ نہیں کہاں اڑ پھر رہے ہیں۔ فرشتے تو علم کی مجالس پر بھی آتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں، اور وہ جا کے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے اس طرح ان چیزوں کو قرآن دیکھیں تو آپ کا دل محبت سے بھر جائے
آپ اسے سینے سے لگایا کریں، آپ اس کو پڑھا کریں، آپ کہیں یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کی بات. آپ اس کو کسی انسان کی بات سمجھ کے نہیں پڑھا کریں، اس کو محسوس کیا کریں. یہ محبت ایمان کی علامت ہے، قرآن سے محبت ایمان کی علامت ہے. نماز ہمارے لیے راحت کا سامان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو، نماز کے لیے بلاؤ اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. ہمارے دلوں کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے اس دین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ. پھر آخرت پر ایمان کو کیسے محسوس کریں؟ کہ اس کے لیے ہر دم تیاری کریں، ہر کام وہاں کے لیے، ہر چیز وہاں کے لیے. آپ دیکھیے کہ مثلا روزے کا اجر ہم کیا چاہتے ہیں؟ روز رمضان کے بعد جب عید آتی ہے نا، لوگ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا مہینہ میں نے فلاں چیز نہیں کھائی، دیکھو سکیل وہیں کا وہیں ہے. کیا آپ نے اسی لیے روزے رکھے تھے؟ سکیل کی تو بات ہی نہیں کرنی، اور روزہ رکھ کے یہ دیکھنا ہی نہیں کہ وزن گھٹا ہے یا بڑھا ہے، کیونکہ ہم اس لیے تو روزے نہیں رکھ رہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں اجر کی نیت سے. لہٰذا اپنی نیتوں اور نیتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دے دے گا. پھر اسی طرح سارے انبیاء پر ہمارا ایمان کبھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. یعنی جب آپ قرآن میں انبیاء کے قصے پڑھیں تو کیسے پڑھنے چاہیے؟ صرف ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، صرف کہانیاں سمجھ کے نہیں پڑھنے چاہیے، بلکہ ان اللہ کے بندوں کی جو ایفرٹ تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کو محسوس کر کے پڑھیں. اسی طرح جنوں کے بارے میں پڑھیں تو جنوں کے بارے میں یقین رکھیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ جب بہت سائنس پڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جنوں کا انکار کر دیتے ہیں. قرآن میں آنے والی کوئی چیز، اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے. ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہم، اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور جنوں کے بارے میں بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا فرشتوں کے بارے میں یقین ہے. اور پھر قرآن اس لیے پڑھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ کے فضل سے، بلکہ پرسوں سے ٹیوزڈے سے ہم دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس میں بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم کا نور بڑھا دے، اور پھر میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اور میری قرآن کی سمجھ میں اضافہ کر دے، اور اس کی برکت سے میرے نیک اعمال میں اضافہ کر دے.